اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد علی جعفری دی ایم اسکول اینڈ کالج اسلام آباد سے مخاطب ہوں۔ آج جس موضوع پر ہم بحث کریں گے وہ ہے ضمیر شخصی کی حالتیں۔ ضمیر شخصی کی حالتیں درج ذیل ہیں۔ اس میں ضمیر شخصی کی مندرجہ ذیل 3 شخصی حالتیں ہیں: حالت فاعلی، حالت مفعولی، حالت اضافی۔ حالت فاعلی: جب کوئی ضمیر اپنے فاعل کی جگہ استعمال کیا جائے تو ضمیر کی اس حالت کو حالت فاعلی کہتے ہیں، یا جب کوئی ضمیر اپنے بجائے فاعل کی جگہ پر استعمال ہو تو ضمیر کی اس حالت کو ضمیر کی فاعلی حالت کہتے ہیں۔ وہ، اس نے، میں، ہم وغیرہ۔ اکبر کہتا ہے میں کراچی جاؤں گا۔ اس جملے میں میں ضمیر کی فاعلی حالت ہے۔ طاہر بہت نیک ہے، وہ بزرگوں کا ادب کرتا ہے۔ اس جملے میں وہ ضمیر کی فاعلی حالت ہے۔ یہ تھیں مثالیں ضمیر فاعلی کی۔ اس کے بعد ہم دوسری حالت پر جاتے ہیں جو کہ حالت مفعولی۔ جب کوئی ضمیر اپنے مفعول کی جگہ استعمال ہو تو یہ ضمیر کی حالت مفعولی کہلاتی ہے، یا جب کوئی ضمیر مفعول کی جگہ استعمال ہو تو ضمیر کی اس حالت کو حالت مفعولی کہا جاتا ہے۔ مثالیں: اسے، اس کو، تمہیں، تم کو، مجھے، مجھ کو وغیرہ۔ وسیم بہت اچھا لڑکا ہے، سب اسے بہت پیار کرتے ہیں۔ میں تمہارا بھائی ہوں، مجھے صحیح بات بتاؤ۔ ان جملوں میں اسے اور مجھے ایسے اسماء ضمیر ہیں جو مفعول کی جگہ پر استعمال ہوئے ہیں، اس لیے انہیں ضمیر کی حالت مفعولی کہتے ہیں۔ کے بعد حالت اضافی: جب کوئی کسی اسم کا کسی شخص یا چیز سے تعلق ظاہر کرے اسے ضمیر کی حالت اضافی کہتے ہیں، یا جو ضمیر کسی شخص یا چیز کا تعلق کسی اسم سے ظاہر کرے اسے ضمیر کی حالت اضافی کہتے ہیں۔ مثالیں ضمیر کی حالت اضافی کے چند نمونے: اس کا، اس کے، اس کی، ان کا، ان کے، میرا، میرے، ہمارے وغیرہ۔ انور نہایت ذہین لڑکا ہے، اس کا حافظہ بہترین ہے۔ علامہ اقبال عام شاعر نہیں تھے، ان کے استاد مولوی میر حسن تھے۔ ارشد نے کہا کہ میرا بھائی اسکول گیا ہے۔ ان تینوں مثالوں میں اس کا، ان کے، میرا ایسے ضمیر ہیں جو مرجع سے اپنا تعلق ظاہر کر رہے ہیں، انہیں ضمیر کی حالت اضافی یا اضافی حالت کہتے ہیں۔ تو آج کا درس ہمارا یہاں پر اختتام ہوا۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔